السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے جو سابقہ یونیورسٹیوں کے دور میں جہاں جہاں پہ بھی تھے احباب سے ملنا ملانا تھا، تو اس میں میرے احباب دوستوں میں احمدی نان احمدی کی ظاہر ہے نہ کوئی تفریق تھی، اور عموماً لوگوں کا رجحان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھا بندہ لگتا ہے تو بندہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے احمدی ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جو خود شریف النفس ہوں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے اس بات میں۔ تو لیکن جب باتیں ہونی اور مختلف موضوعات پہ مختلف ٹاپکس پہ، پھر خاص طور پر جب میں نے لکھنا شروع کیا اور چیزوں کو اپنی ایک شناخت بھی بنتی جاتی ہے، تو میرے بہت سے جو غیر احمدی دوست تھے انہوں نے دامے در میں ویسے مطلب کسی اعتراض کے رنگ میں نہیں، مجھے ویسے کہا کرتے تھے بھٹی صاحب تسی ادب تے لکھیا کرو، آپ اس میں لکھا کریں، آپ وہ دوسرے سوشل ایشوز پہ لکھا کریں۔ اور میں سنتا تھا بات، اور اچھا ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ بات یہ ہے کہ آپ کی اس میں ایکسپرٹیز بہتر ہے، آپ کا اس میں مطالعہ زیادہ ہے، آپ کا ویسے مطلب ان کے خیال میں وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ تو چلیں، میں سنتا رہتا تھا، چپ رہتا تھا۔ شروع میں نے یہ آرگومنٹ دینا شروع کیا کہ بات یہ ہے کہ جہاں احمدی حوالے سے بات آئے گی یا احمدیت ہی کی بات آئے گی، بات تو مجھے وہاں پہ بھی کرنی ہے، کیونکہ مطلب ڈون بٹا تو نہیں ہے مطلب گونگا میں ہو کے بہ جاواں جی اتھوں اگے احمدیت شروع ہو رہی ہے تو میں نہیں گل کرنی۔ اس کے بعد والا جو ٹاپک ہے وہ ذرا مذہبی ہے، تو نہیں میں تو ادبی ہونا وا، یہ نہیں ہوتا، ایسے ہو نہیں سکتا۔ لیکن ان کو میں یہ کہتا تھا شروع میں کہ اچھا انج کرو، جد آپ مجھ سے جب سنتے ہیں کہ مطلب میں نے شعر سنایا، انتخاب میں کیا، کوئی نثر کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں میں غیر معیاری چیز آپ کو اپنے انتخاب میں پیش کروں یا سناؤں، یا غیر معیاری چیز پہ اپریشیشن ہو کے لٹو ہو جاؤں دے کے، یا خود ایسی چیز لکھوں جہاں پہ جس کی فنی اعتبار سے ادبی جو محاکمہ ہے اس کے لحاظ سے آپ اس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہوں، اور پھر میں کہوں کہ نہیں میری ادبی باتیں بھی آپ سنیں، تو پھر آپ نہ سنیں۔ بلکہ انفیکٹ جب میں نے آئینہ ابصار شروع کیا تھا آج سے کوئی 24 سال پہلے، تو یہ پہلی دفعہ ایک کتابی شکل میں ایک سماعی کے طور پر اس کی ابتدا اسلام آباد سے کی۔ تو اس سماعی میں میں اپنے دوست ڈاکٹر مقبول ہیں، میرے پرانے دوست ہیں، تو میں ان سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس طرح پروگرام ہے، خلافت لائبریری کے سامنے والی سڑک پہ ہم ٹہل رہے تھے، تو وہ سائنٹیفک مائنڈ ہیں، سائنٹیفک دماغ، اور اسی طرح جو بروٹل قسم کی تنقید اور بروٹل قسم کی حقیقت پسندی ان کے اس میں پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو کریں گے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ چیز پیش کریں گے اس کے معیار کی کیا ضمانت ہوگی؟ اب ٹہلتے ٹہلتے دلائل کی تو اور دنیا ہوتی ہے، کتابوں میں یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے یا کوئی آرٹیکل لکھتے ہوئے آرگومنٹ کی اور شکل ہوتی ہے۔ میں کیا یار میری گل سنو، اج تک میں تانوں کوئی غیر معیاری مصرع یا شعر سنایا ہوئے تو دسو؟ آخر اتنے عرصے سے ہم دوست ہیں، وقتاً فوقتاً ہم چیزیں سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں نے کبھی آپ کو کوئی کہا ہو کہ ہاں جی میں شعر ڈھونڈ کے لے آیا ہوں، اور پھر وہ آگے سے فضول سا ثابت ہوا ہو؟ کہتے نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا جب میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کو غیر معیاری چیز انتخاب کر کے نہیں سنائی، تو میں وہ غیر معیاری انتخاب کر کے چھاپوں گا کیوں؟ اپنے مطلب جو چیز ہمیشہ کے لیے کتابی شکل میں جا رہی ہے میرے نام سے، اس کو میں کیوں چھاپوں گا؟ وہ میں کیوں انتخاب کروں گا؟ کہتے ہاں یہ بات تو ہے۔ تو خیر بات آئی گئی ہوگی، آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یہ جو کس تسلسل میں یہ بات آ رہی ہے، آتی ہے ابھی۔ اس کے بعد آئے غیر احمدیوں کو چھوڑ کے پھر میرے احمدی دوست، ان سے جب کوئی بات ہونی تو جو ہی میں نے آرگومنٹ اسٹیبلش کرنے لگنا، یہ میں 15-20 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی،
ہمارے پچھلے سین میں کٹ ہوا ہے دوستوں کا، وہ آج سارے ویل سیٹلڈ ہیں، مطلب بقول میرے بچوں کے کہ وہ آپ کے انکل لگتے ہیں، بعض کے حلیے اب ایسے ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارے کٹ ہوتا تھا جب ٹاپکس یہی ہونے، اس میں سے جب کوئی بات آنی تو میں نے جو ہی آرگومنٹ اٹھانے لگنا نا، نہیں یہ تو آپ مسیح موعود کی اور جماعت کی باتوں میں سے نہیں، مذہب کو ایک طرف رکھ کے ذرا بات کریں نا، میرے پھر سر میں ٹھنڈا پانی کے گھڑوں کے حساب سے پڑ جاتا تھا کہ آپ تنگ آ کے میں نے انہیں کہا کہ اگر میں نے سند جو ہے وہ باہر سے لینی ہے تو پھر مجھے احمدی ہونے کی اور مسیح موعود اسلام کو ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اب ہماری روزمرہ زندگی کا ہاؤس ہولڈ ایشو ہے۔ اور بعد میں بہت بعد میں پھر عبید اللہ علیم صاحب نے ایک اپنی زندگی کی آخری غزلوں میں ایک غزل لکھی، اب نہ خواہش سے نہ تدبیر سے ہو جو کچھ ہو، بس تیرے پیار کی تقدیر سے ہو جو کچھ ہو۔ اس میں پھر بھی یہ شعر آیا اور میرے دل کی بھڑاس نکلی اس شعر کو سن کے کہ ہم بھی لکھتے ہیں مگر دل میں دعا رکھتے ہیں، اے مسیحا تیری تحریر سے ہو جو کچھ ہو۔ بات یہ ہے کہ وہ عبید اللہ علیم صاحب کے ویل ریڈ ہونے میں تو کوئی کلام نہیں، اور فار دیٹ میٹر لکل وادی یہیمون والی جو اگر میں نے آیت درست پڑھی ہے تو کہ وہ تو اکثر وادیوں میں گھوم کے آئے ہوئے تھے، اور خود چودھری محمد علی صاحب ہمارے بزرگ شاعر، ان کے آپ نے جو ایم ٹی اے پر یا ادھر دیگر جو ان کی چیزیں سنی ہیں وہ تو سنی ہی ہیں، لیکن چوہی صاحب کی جب گفتگو سنیں آپ تو وہ آپ کو پوری ایک صدی کھینچ کے اس کے پورے تلازمات کے ساتھ سامنے کھڑی کر دیتی تھی۔ تو وہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ گزرو نہ اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ تو یہ وہ جو لوگ جس طرح سے گزر کر کے آئے تھے، جس طرح زندگی کو سہتے اور بھگتتے ہوئے آئے تھے، پھر انہوں نے احمدیت قبول کی تو جتنے شزمز اور ازمز تھے اور جتنے طبقات اور جتنے مختلف قسم کے نظریات تھے وہ ان کو چھان پھٹک کر آئے تھے تو یہاں آ کے ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ یعنی سمندر میں کھڑے ہیں اور نہروں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی جانتے۔ سیاسیات اور سماجیات اور اخلاقیات اور معاشیات، یہ جتنی یات ہیں یہ ساری ان کے اس میں سے گزر کے آتی ہیں۔ وہ ایک دانشور آگے تو اس نے کہا کہ یہ ذرا سا ٹیڑھا سوال ہے، تو علیم صاحب کہتے ہیں کہ وہ انسانی مسائل جو ابھی ناقابل حل ہیں، اگر رندوں کو فرصت ہو تو مے خانے میں رکھ دینا۔ مسائل تو سارے ہی زیر گفتگو آئیں گے نا۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ سارے واقعات ہو رہے ہوں اور آپ اندر باہر سے زندہ بھی ہوں، اور آپ نے اس زمانے میں ہم ہوں یا ہم سے پہلے ہوں، اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ایون میں نہیں، میں تو چلیں 50 پلس میں چلے گئے، جو 18 میں جو میرا بیٹا ہے اس نے بھی مسیح موعود کو مانا ہے، تو کچھ سمجھ کے ایسے کوئی نہیں مانتا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں جانے لگا تو وہ کنگھی شنگھی کر رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اس وقت پہلے دن اس نے جانا تھا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد۔ تو جب وہ اپنی پوری تیاری کر چکا تو دیکھ میں بھی رہا تھا، تو میں نے کہا ہوں ادھر آ ذرا میری بھی گل سن۔ وہ آج کل ظاہر ہے اب جو بھی اب کر رہا ہے وہ دیکھتے سننے والے جانتے ہی ہوں گے۔ میں کہا تو چل رہا ہے یونیورسٹی، اور ظاہر ہے وہاں بتاؤ گے کتوں آئے؟ جی میں ربیوں آیا۔ اچھا،
تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر ان کو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا تسی پھر احمدی قادیانی ہوندے مرزائی ہو. تو جب یہ بات ہو اور آپ اپنی احمدیت کو ان سے گفتگو میں ڈیفینڈ نہ کر سکو تو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں, میری طرف سے فل اجازت ہے پھر غیر احمدی ہو جانا, پھر احمدی رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بات میں نے اپنے 18 سالہ بھائی کو کہی تھی وہی میں اپنے 18 سالہ بیٹے کو کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی وجود میں احمدیت لے کے نہیں پھر سکتے اور جب آپ پہ احمدیت کے حوالے سے یورپ میں یا امریکہ میں یا پاکستان میں, پاکستان تو ہوم گراؤنڈ تھی نا, احمدیت کے مخالفین نے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان میں احمدیت کے اوپر قانون سازیاں کر کے ان کے ناطقے بند کریں گے تو احمدیت ختم ہو. بکواس ہے ان کے, جانتے ہیں کہ یہاں یہ بات صرف ایک شورش کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, اس سے احمدیت ختم نہیں ہوگی. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اب اگر وہ میرا 18 سالہ بچہ جو ہے وہ یہاں کے اداروں میں موو کرتے ہوئے, یہاں کی مارکیٹس میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے آگے یونیورسٹیوں میں جاتا ہے اور آگے یونیورسٹیوں میں ان کی کیفیٹیریاز پہ بیٹھ کے اس کی بات ہوتی ہے اور وہ اس باہمی مکالمے میں اپنی احمدیت کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو بڑی عام سی اور چھوٹی سی بات ہے, اس کی احمدیت اس وقت سپر امپوز ہو کے نہیں آتی, ان کے اوپر اپر ہینڈ کے ساتھ نہیں آتا وہ اس کا علم الکلام. پھر رہنے دے, پھر کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ نے ڈیفینسو علم الکلام نہیں دیا. اور یہ میری اصلاح آج سے کوئی 32 سال پہلے صاحبزادہ مرزا انس احمد صاحب اس وقت ناظر تعلیم ہوتے تھے تو کبھی کبھی جب میں ملنے جاتا تھا تو مجھے کہتے ہیں تمہارے آرگومنٹ ڈیفینسو کیوں ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بالکل ڈیفینسو لٹریچر یادگار نہیں چھوڑا. آپ کا علم الکلام اوفینسو ہے, پرو ایکٹیولی آگے بڑھ کے دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے کی دلائل ساتھ لے کے آتا ہے. اور استغنا کی یہ شان ہے, یہ فکرہ میں ایڈ کر رہا ہوں, اس وقت نہیں یہ بات ہوئی تھی. اور میں نے پھر بعد میں جب اس پوائنٹ آف ویو سے مطالعہ کیا تو دیکھا کہ استغنا کی یہ شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے, لے کے نہیں پھر رہے. قبول کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعائیں کرتے تھے سارے انبیاء کی طرح, ان کے دل میں بھی انسانیت کا درد تھا تو اللہ نے انہیں چنا. لیکن انسانیت کا درد ہونا ایک اور چیز ہے, انسانیت کو کی محتاجی محسوس کرنا یہ بالکل دوسری چیز ہے. ان کو ایٹ دا سیم ٹائم پرلے درجے کا بلکہ غائب درجے کا استغنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بھی اگر میرا ساتھ نہ دے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا. اس کنوکشن کے لیے مجھے تلاش ہے, میں دنیا کے دیگر دانشوروں میں سے, دیگر رائٹرز میں سے, دیگر جو دنیا کے بڑے بڑے تبدیلیاں برپا کرنے والے ہیں, مجھے ان میں سے اس کنوکشن کی تلاش ہے. لے کے آئیے, ہم سنیں گے آپ کی بات. لیکن آپ کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں سینئر بزرگ تھے ہمارے, بلکہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو یہ فکرہ لے کے پھر رہے ہیں کہ جی ناممکن کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. کہتے ہیں جب کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو مرزا صاحب کے جو علم الکلام ہے اس میں تو یہ فکرہ ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے. ناکامی کا لفظ اور چیز, ناکامی کا خمیر اس بہت ابتدا, یعنی وہ جو بلو پرنٹ ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا, تو میری تو تخلیق کے بلو پرنٹ میں ہی ناکامی کا خمیر نہیں ہے رکھا گیا. اس اعتماد اور اس یقین
اور اس توکل اور اس استغنا کی جو دیواریں ہیں وہ آسمان تک ہیں. اور جب ہم آج ان کے پیروکار کے طور پر دنیا میں جانے جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں پچھلے پروگرام میں جو کہا تھا کہ ہمارا ایسا رد عمل یا ہمارے خلاف ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹ میں اور اس میں مختلف قسم کی جو نئی سے نئی گیجٹس ایڈ ہوتے ہیں، نئی سے نئی ترمیمیں کی جا رہی ہوں، ان ترمیموں اور ان گیجٹس اور ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں اگر اسی نسبت سے ہم بھی ساتھ سوچیں کہ ہون مرے کہ ہون مرے، پھر دوبارہ ریویو کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا قبول کیا ہوا ہے. اور یہ مسئلہ اپنے احمدی دوستوں کے ساتھ بھی زیر گفتگو رہا، اپنے غیر احمدی دوستوں سے بھی زیر گفتگو رہا. اب جب کہ زمانے گزر گئے، زندگی اپنے اپنے رنگ میں گزرتی گئی، وہ اپنے کام کرتے گئے، ہم اپنے کام کرتے گئے، تو ایک آرگومنٹ وہ یہ دیتے تھے کہ توں کیڑا کوئی مطلب جماعت دا ہوئے ملازم. ان کے خیال میں تو یہی تھا کہ جماعت کا بندہ جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک اس کو اس طرح کی گفتگو میں ہر وقت جہاں بات چھڑے اور جہاں اس سے سوال کیا جائے وہیں پہ وہ پٹاری کھول کے بیٹھ جائے، آجو کر لو گل. تو وہ تو نہیں جانتے تھے کہ مطلب ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ جماعت سب کی ہی ہوتی ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام نے تو جس نے بیعت کی ہے وہ ان کا فالوور ہے. وہ ایک انتظامی سٹرکچر اپنی جگہ پر ہے، اس انتظامیہ میں ان کا سپوکس پرسن نامینیٹ کرنا، ملکوں اس کا ایک بندہ مجاز بنایا جانا، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن جب مجھ سے پرسنل کیپیسٹی میں یہ پوچھا جائے گا یا میرے ساتھ یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سابق ڈپٹی کمشنر تھے اسلام آباد کے، ان سے اچھی سونی گفتگو چل رہی تھی، ابھی وہ ریٹائر بھی نہیں ہوئے تھے. تو کہتے تو یار اس کھوٹے نال کتھے بج گئے ہیں، مطلب مذہب کے کھوٹے، احمدیت کے کھوٹے کے ساتھ. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس وجہ سے بند گیا ہوں، اور ساتھ یہ گزارش کی کہ جن کو میں فالو کر رہا ہوں وہ لیڈرشپ کے اس لیول کے ان کے ہاں ہے انڈرسٹینڈنگ. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ شروع میں ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ قادیان کے کالج کی کوئی تقریب تھی، حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب پرنسپل تھے، چودھری محمد علی صاحب اس میں ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ تھے، اور اس جو بھی ٹریننگ کا جو بھی پاسنگ آؤٹ تھی اس کے انچارج تھے، اور ایک انگریز سینئر افسر ایئر فورس کا وہ خود آیا ہوا تھا قادیان میں. تو بڑی ہسل بسل چل رہی تھی اور بڑے اس کے لیے انتظامات بھی کیے ہوئے سارا کچھ. اگلے دن تقریب پریڈ سے ذرا پہلے انہوں نے بھیجا چودھری محمد علی صاحب کو، وہ اسی طرح کچھا شچھے والی یونیفارم اور سلوٹ کرنے والی میں تھے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں، جا کے میں حضرت مسلم موعود کا ابتدائی زمانہ تھا خلافت کا، اور چیزیں ترتیب پا رہی تھیں. ایک چیز کو حضرت مسلم موعود کو سنگل ہینڈڈلی ہینڈل کرنا پڑتا تھا، ایک چیز پہ خود بتانا پڑ رہا تھا. کوئی اس طرح کی تحریک جدید کے دفاتر اور اس طرح کی صدر انجمن احمدیہ کی بلڈنگز نہیں ہوا کرتی تھی. عہدے تھے، ہر چیز تھی، نامینیشنز تھیں، لنگر خانے کا نظام تھا، سب جو روڈیمنٹری سٹرکچر سارا تھا، لیکن چیزیں ابھی اپنے بننے کے پروسیس میں تھیں، اور ان کو حضرت مسلم موعود اوپر سے خلیفہ ثانی ہینڈل کر رہے تھے، ہیڈ کر رہے تھے ہر لحاظ سے، روحانی بھی اور انتظامی بھی. تو کہتے ہیں جب میں نے جا کے بتایا کہ پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے کہ حضور وہ یہ ہے تو آپ بھی تشریف لے آئیں اس میں. اس پہ واقعہ تو چوہدری صاحب کے منہ سے ہی سننے کا مزہ آتا ہے، تو کیونکہ وہ پھر رونا شروع ہو جاتے تھے اس پہ آ کے. تو کہتے ہیں کہ وہ ڈانٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا دیکھیں خلیفہ وقت جہاں بیٹھتا ہے وہاں تماشائی کی حیثیت سے نہیں بیٹھتا. کس زمانے میں انہوں نے یہ
بتا دیا کہ خلافت احمدیہ اور لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے۔ وہی اب خلیفۃ المسیح الخامس، ہمارے ہاں لیڈرشپ میں خلیفۃ المسیح ہے نا اصل چیز، تو جو چیز کنٹینیو کر رہی ہے، تو دنیا بھی وہی اور تم بھی وہی، پھر تم سے آس لگائیں تو کیا؟ اور اگر خدا بھی وہی اور خلیفہ بھی وہی، آگے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو ہم آپ کی ان جو فیصلہ سازیاں ہیں اور آئین سازیاں ہیں ان کو کہاں رکھیں؟ البتہ جو میں نے شروع میں دو طبقے، دو دوستوں کی، یعنی احمدی دوستوں اور غیر احمدی دوستوں والی کہانی سنائی تھی ساری، اس کی ریلیونس یہ ہے کہ مجھے روکتے روکتے کہ نہیں چھڈیا کرو جی اور دوجیاں گلاں کرو، اب معاشرت اور سوسائٹی کہاں تک آ گئی ہے؟ آپ کوئی ٹی وی چینل پچھلے 10 دن کا کھول کے دیکھ لیں، کسی کے تھمب نیلز پڑ جائیے میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، احمدی، قادیانی، مرزا، اپنا مبارک ثانی، ترمیم، کیس، اور یا مقبول، یا یہ لوگ کیا ہیں، ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، جو کہ ایک 7ویں 8ویں اٹامک پاور بھی ہے، اس کے سینے میں اجتماعی طور پر سیاسی اور آئینی مروڑ اٹھتے ہیں، اور احمدیت کے بغیر ان کی بات پوری نہیں ہوتی، اور زندگی نہیں ان کی بسر ہو رہی۔ تو وہ قابل اجمیری نے کہا تھا کہ ان کی پلکوں پر ستارے، اپنے ہونٹوں پر ہنسی، قصہ غم کہتے کہتے ہم کہاں تک آ گئے۔ 30 سال سے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ احمدیت تذکرے تو بغیر گل کریا کرو، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کوئی دہائی، کوئی سماہی، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ مجھے اپنے پورے مین سٹریم میڈیم کا احمدیت کے بغیر آگے چل کے تو دکھائیں۔ کیوں نہیں ہوتی آپ سے بات؟ تو اب یہ گفتگو آپ کو کرنی ہوتی ہے، تو اب پھر مجھے تو کرنی ہی ہے۔ آپ اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیے، آپ اپنی جس طرح دیگر ملکوں کے نظام چل رہے ہیں اسی طرح چلنے دیجئے۔ آپ شہریت کو مذہبیت کے ساتھ خلط نہ کیجئے۔ آپ سٹیزن شپ جو ہے اس کے بنیادی رائٹس ہیں، ان کو احمدی ہونے اور نہ ہونے سے مشروط نہ کیجئے۔ آپ شناختی کارڈ کے خانے اور اس کے بنیادی انسان کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہاں پاکستان میں، ان میں مرزا صاحب کو جھوٹا کہنے کے ساتھ مشروط نہ کیجئے، تو ہم بھی اور کوئی کام کریں، آپ کو بتائیں کہ اچھا شعر کیا ہے، اچھی نثر کیا ہے، اچھا ناول کہاں لکھا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ اور جب اب کے فرصت نہیں ہے تو پھر ترتیب کے ساتھ اور ایک ایک چیز، مطلب 74 والا مسئلہ اٹھانا ہے، اس کو سنیے پھر کہ اس میں آئینی ترمیم کی تھی تو اس کے آئینی ریپرکشنز کیا تھے۔ ابھی آپ 22 اگست والا فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو سپریم کورٹ کے ذریعے معاشرے کے اوپر اب اس کے بد اثرات کون کون سے پڑنے والے ہیں، اور لا اینڈ جسٹس اینڈ سوشل آرڈر وہ اب کس لیول پر آپ کا برباد ہونے والا ہے، اور جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور اس سارے دورانیے میں کدھر کدھر سے آپ گھیر کے مارے جائیں گے، اور کدھر کدھر سے ہم اب سٹینڈنگ ان دا کارنر اینڈ واچنگ دا ورلڈ کا نمونہ بن کے وہیں پہ موجود رہیں گے۔ تو اب تو یہ ساری باتیں ہوں گی، کیونکہ 30-40 سال تھوڑے نہیں ہوتے کہ بک بک سن کے ہی گزارا کیا ہے۔ جتھے دے جم پل سن، جہاں ہر لحاظ سے برتھ رائٹس تھے جہاں کے، وہ آپ نے ڈینائی کی ہیں، اور بنیاد سیاسی نہیں تھی، بنیاد سماجی نہیں تھی، بنیاد یہ تھی
کہ ہم نے ایک بندے کو خدا کا بھیجا ہوا سمجھ کے مانا، آپ کے حلق سے وہ نہیں اترا۔ اب مقابلہ آپ کی گدڑ ٹپوشیوں، آپ کے ہتھ کنڈوں اور خدا تعالیٰ کی تقدیر کے درمیان ہے۔ ہم اس سے ملتے جلتے الفاظ، اشعار، دعاوی اور حالات و واقعات وہ پیش کریں گے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ حافظ۔